وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو تو ان کو ان کا حصہ ادا کر دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہاں چونکہ میراث کا پیچھے ذکر آیا تھا، تو اسی سلسلے میں پچھلی آیت میں یاد کیا گیا ہے کہ بعض خواتین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ عورتوں کی میراث مردوں کے مقابلے میں کم ہے، آدھی ہے۔ تو اسی میراث کے مسئلے سے تعلق رکھنے والی دو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہیں، اور ان سے کچھ میراث کے اہم اصول بھی نکلتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا مرنے والے سے قریبی تعلق ہے، ان میں سے کسی کو بھی ہم نے محروم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کا حصہ آدھا ہے اور مردوں کے مقابلے میں، جس کی وجہ بھی اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو محروم کر دیا گیا۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ محروم کسی کو نہیں کیا گیا۔ دوسرا اصول یہ بیان فرما دیا گیا کہ والدین کے ساتھ اقربون کا ذکر فرمایا۔ اقربون کے معنی ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے سے قریب تر ہو، یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو یا قریبی رشتہ رکھتا ہو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا ہے کہ میراث میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ میراث حصے اسی لوگوں کو ملے جو مرنے والے سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہوگا تو اس سے جو دور والا ہے اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس قریبی والے کو ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اسبات میں خاص طور پر یہ اصول رکھا ہے کہ مثلا بیٹا ہے اور باپ ہے، تو مرنے والے کا ایک بیٹا ہے اور مرنے والے کا ایک باپ ہے، تو بیٹا باپ کے مقابلے میں قریب تر ہے اور باپ اس کے مقابلے میں کچھ بعید ہے، لہذا اسبہ ہونے کی حیثیت سے بیٹا جو ہے مقدم ہے باپ کے اوپر، اگرچہ باپ کا کچھ حصہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے بھی مقرر فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا بیٹا ہے اور بھائی ہے تو بیٹا مقدم ہے بھائی کے اوپر، بھائی کو نہیں ملے گا، بیٹے کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا بھائی موجود ہے اور چچا موجود ہے تو بھائی چونکہ زیادہ قریب ہے بنسبت چچا کے، تو لہذا بھائی کو ملے گا، چچا کو نہیں ملے گا۔ یہی اصول تمام اسبات میں جاری ہوتا ہے، اور اس میں یہ اصول بھی ہے کہ بیٹا اگر موجود ہے تو پوتے کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ بیٹا قریب تر ہے اور پوتا اس کے مقابلے میں دور ہے۔ تو اقربون کا لفظ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی میراث ملنی چاہیے وہ قریب تر لوگوں کو ملنی چاہیے۔ ایک دوسرا اصول جو آگے بیان فرمایا وہ ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یعنی جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ یہ اصل میں ایک صورتحال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو شروع میں ابتدائے اسلام کے اندر پیش آئی تھی،
وہ یہ کہ جب مثلا کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اکثر و بیشتر اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے ہوتے تھے، وہ کافر ہوتے تھے، تو اس بیچارے کا کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہوتا تھا جو مسلمان بھی ہو، بلکہ عام طور سے جب اپنا مذہب تبدیل کرتا تو جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں وہ اس کے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ اس صورت میں جس شخص کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا یا کوئی اور شخص جو کہ مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کر لیتا تھا۔ معاہدہ یہ کر لیتا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے وارث بنو گے، کیونکہ میرے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ تو سارے غیر مسلم ہیں، ان میں سے تو کوئی وارث بن نہیں سکتا، تو اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم وارث بنو گے، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت سرزد ہو جائے، یعنی کسی کا میں کوئی نقصان کر دوں، تو اس کا تاوان ادا کرنے میں عام قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ تاوان ادا کرنے میں انسان کے خاندان والے شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے کہ مجھ پر کوئی تاوان واجب ہو جائے تو میرے رشتے دار تو کافر ہیں، وہ تو مجھے اس تاوان میں میرے حصے دار بن نہیں سکتے، لہذا تم میرے تاوان ادا کرنے میں حصے دار بنو گے۔ یہ معاہدہ ہو جاتا تھا ایک مسلمان، نو مسلم اور کسی قدیم الاسلام شخص کے ساتھ جس کو جو پہلے سے مسلمان ہو۔ اس معاہدے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، یعنی ان کا حصہ وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ تمہارا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو اس صورت میں وہ تمہارے وارث ہوں گے۔ بیشتر فقہاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ابتدائی اسلام کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں تھا، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ شروع کی حالت تھی کہ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے، اس کے سارے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، تو اسے کسی مسلمان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں تو الحمدللہ ایسا ہوتا رہا کہ وہ رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے، ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کے بعد اس کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے، تو اب مسلمان رشتہ دار موجود ہیں جو اس کے صحیح وارث بن سکتے ہیں، تو اس صورت میں کسی کے معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بعض سے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آج بھی ایک صورت میں باقی ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہوا تو جس شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس سے اگر یہ معاہدہ کر لے کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہو تو تم میرے وارث ہوگے، اور اگر مجھ پر کوئی تاوان عائد ہو گیا تو تم تاوان کے ادائیگی میں میرے ساتھ تعاون کرو گے، تو اس معاہدے کے تحت اگر کوئی دو آدمی ایک عقد قائم کر لے، اس کو بلاء الموالات کہا جاتا ہے، تو وہ عقد موالات بھی آج بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی اگر کوئی کرے تو اس کی پابندی ہوگی۔ میراث میں صورتحال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے میراث اس کو صرف اس صورت ملے گی جبکہ اس کا کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہو۔ ان رشتہ داروں کی شریعت نے 3 قسمیں رکھی ہیں۔ ایک ذوی الفروض، یہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے حصے خود قرآن کریم نے مقرر کر دیے، اس میں کسی کو کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں۔ دوسرے اسباط سے مراد وہ مذکر رشتہ دار ہے جو میت کی طرف یا تو خود مذکر ہوں یا مذکر کے ذریعے منسوب ہوں، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہ سب در حقیقت اسباط میں داخل ہے۔ اور تیسری قسم ذوی الارحام کی ہوتی ہے، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے، اور وہ خاتون ہے یا کسی خاتون کی طرف سے کے ذریعے سے مرنے والے کی طرف منسوب ہے، جیسے ماموں ہے تو مرد لیکن منسوب جو ہے وہ میت کی طرف وہ اپنی بہن کی وجہ سے ہے، تو اس واسطے وہ بھی ذوی الارحام میں داخل ہے۔
تو یہ ذوی الارحام کی اقسام ہے. تو سب سے پہلے مال ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے، اس میں سے اگر کچھ بچ جائے تو اسبات میں تقسیم ہوتا ہے. اگر اسبات نہ ہو تو پھر بچا ہوا مال وہ ذوی الارحام میں تقسیم ہوتا ہے. ولاء الموالات کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیا گیا ہو جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، تو اس کو اس وقت ملے گا جبکہ کسی آدمی کا نہ تو کوئی ذوی الفروض میں سے کوئی رشتہ دار موجود ہو، نہ اسبات میں سے موجود ہو، اور نہ ذوی الارحام میں سے موجود ہو. گویا کوئی رشتہ دار ہو ہی نہیں سرے سے. اس وقت میں پھر اس شخص کو اس کی میراث ملے گی، اس کو مولا الموالات کہا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ والذین عقدت ایمانکم، لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. اور پھر فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے. یعنی جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کا بھی گواہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاہدہ تو کر بیٹھو اور پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو اور اس معاہدے کی پابندی سے گریز کرنے کی کوشش کرو. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا وہ خود گواہ ہے. اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو تمہیں سخت گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا.